بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، راستے میں ایک نصرانی راہب مجھے ملا۔ نصرانی یعنی عیسائی، جس کی کمر پر زنار یعنی کہ جو غیر مسلم لوگ دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں کمر پر، وہ بندھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی کہ کافر فقیر اکثر مسلمان فقراء کی خدمت میں رہتے چلے آئے ہیں۔ میں نے اس کو ساتھ لے لیا۔ 7 دن تک ہم چلتے رہے، نہ کھانا نہ پینا۔ 7ویں دن اس عیسائی نے کہا کہ اے محمدی، کچھ اپنی فتوحات دکھاؤ، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ میں نے دیکھا کہ فوراً ایک خوان میرے سامنے رکھا گیا، یعنی تشت رکھا گیا، جس میں روٹیاں، بھنا ہوا گوشت اور تازہ کھجوریں اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کھایا، پانی پیا اور چل دیے۔ 7 دن تک چلتے رہے۔ 7ویں دن میں نے اس خیال سے کہ وہ نصرانی پھر نہ کہہ دے، جلدی کر کے اس نصرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ کر کے دکھاؤ، اب کہ تمہارا نمبر ہے۔ وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا، جبکہ 2 خوان جن میں ہر چیز اسی طرح سے تھی اور 2 گنی تھی جو میرے خوان پر تھی، سامنے آ گئی۔ مجھے بڑی غیرت آئی، میرا چہرہ فق ہو گیا اور میں حیرت میں رہ گیا، اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا، مگر میں عذر کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ، میں تم کو 2 بشارتیں سناؤں گا، جن میں سے پہلی یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دھاگا توڑ کر پھینک دیا۔ اور دوسری بشارت یہ ہے کہ میں نے جو کھانے کے لیے دعا کی تھی، وہ یہ کہہ کر کی تھی کہ یا اللہ، اس محمدی کا اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے طفیل تو ہمیں کھانا کھلا دے۔ اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر آگے چل دیے۔ آخر مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا، اور وہ نو مسلم مکہ ہی میں ٹھہر گیا، وہیں اس کا انتقال ہوا۔ کافروں کے اس طرح مسلمان ہونے کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ بسا اوقات دوسروں کے طفیل کسی کو روزی دے دیتے ہیں، جن کو وہ ملتی ہے وہ اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے اور ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ تم کو تمہارے ضعفاء، کمزور بوڑھوں کے طفیل اکثر روزی دی جاتی ہے۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں پر بھی بسا اوقات مسلمانوں کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہیں، جس کو ظاہر میں ان کی مدد سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں دوسروں کا طفیل ہوتا ہے۔